जंग के 5 रोज गुजरने के बाद मशरिक़ वस्ता एक खतरनाक अस्करी तसादुम की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमरीका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ मुश्तरका हमले जारी रखे हुए हैं। ईरानी सरकारी इदारों, फौजी तनसीबात और शहरी ढांचे को मुसलसल फजाई बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। इस जंग का मरकज ईरान है, मगर इसके असरात तेजी से पूरे खित्ते में फैल रहे हैं और कई ममालिक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इस बहरान की लपेट में आ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के हमलों में मगरबी तेहरान को निशाना बनाया गया है, जहां शहर के ऊपर धुएं के घने बादल देखे गए। नेतान्ज की अहम जौहरी तनसीब पर भी हमला किया गया। ईरान की फाउंडेशन ऑफ मार्टर्स एंड वेटरन्स अफेयर्स के मुताबिक सिर्फ 4 दिनों में अमरीकी और इजरायली हमलों के नतीजे में 1045 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान भी इन हमलों के जवाब में वसी पैमाने पर जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है। अमरीकी बहरिया के एडमिरल कूपर के मुताबिक ईरान अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 ड्रोन दाग चुका है। ईरान अपने हमलों में इजरायली, अमरीका के साथ साथ खलीजी ममालिक में भी तवानाई के बुनियादी ढांचे और सिफारती मराकज़ को निशाना बना रहा है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि वो खित्ते के माशी मराकज़ को निशाना बनाएगा। गुज़िश्ता कुछ घंटों में कतरी दारुल हुकूमत दोहा की फ़ज़ा में कतरी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों को तबाह किया है, जिसके नतीजे में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सऊदी अरब में रियाद के अंदर अमरीकी सिफारत खाने के करीब 2 ड्रोन टकराए, जिससे महदूद आग लगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई के अमरीकी काउंसिल खाने के करीब ड्रोन गिरने और फुजैरा के साहिल के करीब एक जहाज पर मिसाइल के हमले ने खलीज में अदम तहफ़्फ़ुज़ को मजीद बढ़ा दिया है। जंग का एक और अहम महाज लबनान बन चुका है। इजराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शदीद फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें असले के गोदाम, कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्चर्स शामिल हैं। इन हमलों में कम से कम 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। जवाब में हिजबुल्लाह ने शिमाली इजराइल के कस्बे मुतवल्ला पर रॉकेट दागे और हाइफा के बहरी अड्डे पर मिसाइल हमले का दावा किया है। उधर तुर्की के मुताबिक ईरान से दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल नेटो के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मार गिराया है, जबकि ईरान ने तुर्की पर हमले की तरदीद की है। इराक में ईरान के हामी मुसल्लह गिरोहों के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले भी किए गए हैं। बहरे हिंद में श्रीलंका के साहिल के करीब एक ईरानी जंगी जहाज अमरीकी आबदोज के हमले में तबाह हो गया है, जिसमें 80 अफराद हलाक हुए हैं। अमरीका के अंदर डेमोक्रेट रहनुमा सदर ट्रंप के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि अमरीकी कांग्रेस में वार पावर्स एक्ट पर वोटिंग भी मुतवक्के है, ताकि ये तय किया जा सके कि सदर को इस जंग का इख्तियार हासिल है या नहीं। अमरीका और बरतानिया के दरमियान भी इख्तिलाफ सामने आ गए हैं, क्योंकि बरतानवी वजीर आजम स्टामर ने अमरीकी फौजी कार्रवाई की हिमायत से इनकार कर दिया है। इसी दौरान चीन ने सिफारती ऐलान किया है कि वो मशरिक़ वस्ता में सालसी के लिए खुसूसी नुमाइंदा भेजेगा। ये तमाम वाक़यात और बढ़ती हुई कशीदगी ये सवाल उठा रही है कि ये जंग आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करने जा रही है। क्या इसको रोक पाना मुमकिन होगा या फिर ये बढ़ती चली जाएगी? इसी पर गुफ्तगू रहेगी प्रोग्राम के पहले हिस्से। हमारे साथ हैं जैगम खान, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मशरिक़ वस्ता की जंग 6ठे रोज़ में दाखिल, अब तक की सूरत हाल, एक महदूद तसादुम या पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेने वाली बड़ी जंग का आगाज़। जैगम साहब, जंग फैलती जा रही है, कई ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं, नुकसान बढ़ रहा है। अगर इसी रफ्तार से जारी रही तो क्या आने वाले दिनों में खलीज के तेल मराकज़ हों, बहरी रास्ते हों या बड़े शहर हों, बराह रास्त जंगी अहदाफ का निशाना बनते दिखाई दे रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं इसमें? ईरान ने कहा था, पहले ही खबरदार किया था इस जंग से पहले, अगर उसका शायराना तर्जमा करूं तो वो ये था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जैसे ही ईरान गोते खाने लगा है तो उसने पूरे रीजन की टांग भी साथ पकड़ ली है। आपको 3 बातें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि पूरा रीजन एक जंग की लपेट में आ भी चुका है, आ भी रहा है और ये आग मज़ीद फैल रही है। अब वो क्या बातें हैं? सबसे पहले तो आप इस जंग का जुग्राफियाई फैलाव देख लें। ये जंग पहले ही गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो तमाम 6 मुल्क हैं उनको लपेट में ले चुकी है। ईरान ने जब जवाबी हमले किए हैं तो इन तमाम 6 मुल्कों पर उसने हमले कर दिए हैं। वहाँ पे जो अड्डे हैं उन पे हमला किए हैं, उनकी अपने स्ट्रक्चर पे। इन मुल्कों में कुछ मुल्कों के सिविलियन स्ट्रक्चर्स पे भी हमले किए हैं, यानी सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, अमान। और इनमें से अक्सर ने धमकी भी दी है कि हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। वो कब जवाब दें या ना दें, लेकिन वो लपेट में तो आ चुके हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है कि इस जंग का एक ऐसा पहलू है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस जंग का शिकार हो रही है और आगे मजीद होगी। वो है आलमी सप्लाई लाइन, तेल की सप्लाई लाइन और वो माशी असरात जो पूरी दुनिया पर होने जा रहे हैं।
اب جیسے یہ جنگ کی بات ہوتی ہے جو پہلے ہی لفظ آتا ہے ذہن میں وہ ہے اسٹریٹ آف ہرموز، یعنی دنیا کا 20% تیل، اس تیل کی ریپلیسمنٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور اس تیل بند ہونے کے نتیجے میں تیل کی قیمت دگنی بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتی ہے، اور جب یہ بڑھے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں انفلیشن اور پوری دنیا میں معاشی گراوٹ۔ یہ جب ساری دنیا میں ہوگی تو پھر ساری دنیا اس جنگ کی سٹیک ہولڈر بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلیج جو پوری دنیا کا ایک ایویشن ہب تھا، دنیا کی 20% ایویشن کی ٹریفک جہاز یہاں سے گزر کر جاتے تھے، یہ ایشیا کو، یورپ کو، امریکہ کو، سب کو کنیکٹ کرتا تھا، وہ بند ہو گیا ہے، اور یہاں جو ایک معاشی ہب تھا، ایک پورا نیٹ ورک تھا، وہ بھی اس وقت بند ہو رہا ہے۔ تو جن پر معاشی اثرات پڑ رہے ہیں وہ اس جنگ میں کسی نہ کسی طور پر شریک ہیں اور مزید شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اب ایک معاشی جنگ بن چکی ہے بین الاقوامی۔ تیسری بات کیا ہے کہ یہ ملٹی فرنٹ جنگ ہے، جس کو کہتے ہیں کثیر الجہتی۔ صرف اب ایران اس کو نہیں لڑ رہا، اگر آپ دیکھیے کہ اس کے جو پراکسیز ہیں وہ بھی حرکت میں آ چکے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ حرکت میں آ چکا ہے، اور اس کے پاس بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک سفسٹیکیٹڈ جدید قسم کے میزائلز کا اس کے پاس ذخیرہ موجود ہے، جس کو استعمال کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کی اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، وہ شروع ہو چکی ہے، مزید بڑھ سکتی ہے۔ عراق کی ملیشیائیں حرکت میں آ چکی ہیں، امریکی اڈوں پر وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں، وہ اردن کو بھی انہوں نے ٹارگٹ بنایا، یمن کے حوثی بحیرہ احمر میں حرکت میں آ چکے ہیں، ترکی اور آذربائیجان کی جو فضائیں ہیں وہ وائلیٹ ہوئی ہیں۔ بالکل ایسا مسلمان ملکوں کے اندر تناؤ جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے، درست۔ تو یہ فرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کھل رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی اس کا پھیلاؤ بہت بڑھ چکا ہے۔ درست۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ ایران جس طریقے سے اس کو لڑ رہا ہے، یعنی ایک وار آف اٹریشن کے طور پر، ایک ایسی جنگ جو وہ چاہتا ہے کہ زیادہ چلتی رہے، جس میں وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ، اپنے مخالف ملکوں کے ساتھ لمبی دیر تک وہ ٹکرا سکے۔ اگر وہ اس طرح میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ اور معاملہ بڑھے گا۔ درست۔ شہزاد صاحب، جنگ کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے، لبنان سے حزب اللہ یا پھر اسرائیل کے اندر حیفا اور متولہ پر ہونے والے حملے، یہ آپ کے خیال میں امریکہ کے لیے جو وار آف چوائس ہے، یہاں ایران کے لیے ایگزسٹینشل وار ہے، کون کس حد تک جائے گا یا جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ کہ مشرق وسطیٰ سے نکل کے یہ جنگ اب سری لنکا کے جنوب تک پہنچ چکی ہے۔ بھارتی بندرگاہیں جو ہیں وہ رسد اور ترسیل کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، یہ طے ہے، یہ پتہ لگ چکا ہے۔ کردوں کے ساتھ، ٹرمپ کی کرد لیڈرشپ کے ساتھ، جو کہ ترکی، عراق اور ایران کے اندر 3 جگہ پہ بستے ہیں، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ٹرمپ کی ڈائریکٹلی بات چیت ہو چکی ہے، ان کو مسلح کیے جانے کا عمل شروع ہو چکا ہے، ان کی ٹریننگ سٹارٹ کی جا چکی ہے۔ ترکی ظاہر ہے کہ اسے بہت پریشان ہوگا، آپ نے ایک میزائل کی خبر بھی دی کہ اس کی طرف فائر کیا ہے، کون کس نے کیا ہے، کب کیا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن ترکی کو بھی الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے کردوں کے ساتھ ساتھ آذری اور بلوچ، ان کو بھی کسی وقت میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان، افغانستان اور ایران کا جو تکون ہے، جغرافیائی تکون، جہاں پہ یہ تینوں ملک ایک جگہ پہ ملتے ہیں، وہاں پر اسرائیل یا امریکہ ڈائریکٹلی اٹیک کر چکا ہے اس جگہ پہ، وہاں پہ بھی ایک ایسا انہوں نے اس کو نشانہ بنایا۔ بندرگاہیں چابہار کی اور بندر عباس کی، یہ دونوں ان کے نشانے پہ ہیں، اور موسٹ لائکلی یہاں پر مرینز کو اتار کے جب ضرورت آئے گی، جب وقت ہوگا، تو وہاں پہ ایک طرح سے ایک پورا علاقہ، کچھ علاقہ ساتھ ملا کے بلوچوں کو اپنے تسلط میں کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ایک بیس آف آپریشن کے طور پر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ ایران کی بھی آواز لگائی جا سکتی ہے، یہ اس سے علیحدہ ہے جو کہ کرد وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، تو تپش تو پاکستان میں آلریڈی محسوس ہو رہی ہے، پاکستان افغانستان کا محاذ کھلا ہوا ہے آلریڈی۔ مینا، مڈل ایسٹ، ناردرن افریقہ، یہ جو 2 ممالک ہیں، آلریڈی مڈل ایسٹ تو اپنا الجھا ہوا ہے، وہاں پر تو اس وقت جنگ چل رہی ہے۔ ناردرن افریقہ بڑی دیر سے ایکٹیو ہے، یعنی ساحل کا جو علاقہ ہے، مثال کے طور پہ صومالیہ، سوڈان، سملرلی یمن کا آپ نے ذکر کیا زیگم صاحب نے، یہ تمام کا تمام علاقہ پہلے سے ہی جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ یہ جب آپ اس کا پھیلاؤ دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خوف کا عنصر شامل ہو جائے گا، بلکہ ہو چکا ہے ان ملکوں میں جو کہ باقی اب آس پاس میں رہ گئے ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان، مثال کے طور پہ ترکی، مثال کے طور پہ یہ جو پورا انڈین اوشن کا جو علاقہ ہے،
کہ یہ کون پھیلا رہا ہے. میرے خیال میں ایران کی پہنچ سے باہر ہے کہ وہ اس جنگ کو اس حد تک پھیلائے. ایران کے اپنے حق میں بھی نہیں ہے کہ جنگ اتنی پھیلے، نہ وہ پھیلانا چاہے گا، کیونکہ اگر جنگ اتنی پھیل گئی تو پھر تیسری عالمی جنگ کا شکل یا ایک نقشہ بنتا جائے گا. آلریڈی ایک نیٹو کا برٹش جو کمانڈر رہ چکا ہوا ہے، ایڈمرل غالباً سم ایڈمرل اور جنرل، اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ رپورٹڈ ہے کہ تیسری جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. حملہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے لیکن ختم کسی اور جگہ پہ جا کے ہوتی ہے. کس حد تک پھیلاؤ ہے، کون کون اس سے اثر انداز ہوگا، اس کا ذکر ہم نے کر دیا. لیکن معاشی چیزوں کے علاوہ اس کا جو جسے کہتے ہیں کہ جو ملٹری کا جو پھیلاؤ ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو کے سامنے آ رہا ہے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ کس کے لیے کیا انٹرسٹ ہے. پہلی بات، کیا اس پورے علاقے میں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ایپیٹائٹ فار وار ہے؟ یہ جنگ کے اندر الجھنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ایران تو بالکل بھی نہیں. وہ چاہے گا کہ ختم ہو، کل ختم ہو جائے، ان کی جو مشکلات تباہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. خوف پاکستان اور ترکی کو کہ کہیں پھیل کے ہماری طرف نہ آ جائے، نہیں چاہیں گے. مڈل ایسٹرن کنٹریز اپنا معاشی اہداف کی طرف جانا چاہتی ہیں، وہ نہیں چاہتی گئی جنگ کے اندر. تو ایپیٹائٹ فار وار یہاں پہ تو نہیں ہے. کیا کسی کی مجبوری ہے کہ جنگ ہو؟ مجبوری ان کی ہے جو کہ آ گئے اور اب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں پہ اب کریں تو کریں کیا. ان کو غزہ کی طرح یہاں پہ اب تباہی کی طرف لگا دیا گیا ہے کہ ہم نے جس طرح غزہ کو فلیٹ کیا تھا اس کو بھی فلیٹ کر کے ہی ہم کریں گے تو ہماری ایک قسم کی کامیابی سامنے آئے گی. خواہش کس کی تھی؟ جن کی خواہش ہے وہ آج تک اس کو لیڈ کر کے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جب آپ تین چار چیزوں کو ملاتے ہیں، خوف، خواہش، مجبوری اور ایپیٹائٹ، تو آپ دیکھتے ہو کہ جو مجبوری والے ہیں اور خواہش والے ہیں وہ لگے رہیں گے مجبوری کے اندر. اب اندرونی ان کے عوامل ہیں کہ وہ کب ان کو روکتے ہیں اس چیز سے، یا کسی بھی وقت ٹرمپ یہ سمجھے کہ سیاسی طور پر وہ اب مار کھا رہا ہے، اس کو اس کے بارے میں دوبارہ سوچنا پڑے گا. اس وقت ایران کی عقل سامنے آنی چاہیے کہ وہ اس معاملے کو، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے. درست ہو گیا.